بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ گھڑی، آج کا یہ لمحہ شاید میری اور آپ کی زندگی کا سب سے اہم موڑ ثابت ہونے والا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے وہ سچائی رکھنے جا رہا ہوں جسے سن کر عرش کے فرشتے بھی کانپ اٹھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہم سب اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ زندگی بہت لمبی ہے، ابھی تو بہت سے جمعے باقی ہیں، ابھی تو بہت سی بہاریں دیکھنی ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک گناہ کون سا ہے جو آپ کے پورے ہفتے کی عبادتوں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے؟ وہ ایک ایسی غلطی، ایک ایسی کوتاہی جو جمعہ جیسے مقدس دن کی تمام برکتوں کو آپ کی زندگی سے نچوڑ لیتی ہے اور پیچھے صرف اندھیرا اور حسرت چھوڑ دیتی ہے۔ اگر آج بھی آپ نے یہ گناہ نہ چھوڑا تو واللہ بہت دیر ہو جائے گی۔ وہ دن دور نہیں جب آپ کی آنکھیں بند ہوگی، سانسیں اکھڑ رہی ہوگی اور آپ پکاریں گے کہ اے رب، مجھے ایک جمعہ کی مہلت دے دے، مجھے صرف ایک بار سجدے کی مہلت دے دے۔ مگر اس وقت واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، جمعہ کا دن رحمت کا دن ہے، بخشش کی بارش کا دن ہے، لیکن اسی دن ایک گناہ ایسا ہے جو اس رحمت کو زحمت میں بدل دیتا ہے، جو اس برکت کو نحوست میں بدل دیتا ہے۔ شیطان انسان کو سب سے پہلے جمعہ کی نماز اور اس کی روح سے غافل کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے آپ کا جمعہ برباد کر دیا تو اس نے آپ کا پورا ہفتہ برباد کر دیا، اور جس کا ہفتہ برباد ہو گیا اس کا ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں وہ خوفناک حقیقت بتاؤں گا جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم جس دن کو عام سمجھ کر گزار دیتے ہیں اس کی قدر و منزلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس ویڈیو کو آخر تک مکمل توجہ سے دیکھیے گا، کیونکہ میں ویڈیو کے آخری حصے میں وہ خاص عمل اور وہ خاص دعا بھی بتاؤں گا جو ہزاروں مایوس لوگوں کی زندگی بدل چکا ہے، وہ راز جو آپ کی ہر جائز دعا کی قبولیت کا ضامن بن سکتا ہے۔ مگر پہلے آئیے اپنے دلوں کو نرم کریں اور اس رب کی عظمت کو پہچانیے جس نے ہمیں یہ عظیم دن عطا کیا۔ میرے پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سورج جن دنوں میں نکلتا ہے ان میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ سبحان اللہ! یہ وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہ زمین پر اتارے گئے، اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت بھی جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ ذرا تصور کریں، کائنات کا سب سے بڑا واقعہ جب سور پھونکا جائے گا، جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، جب مائیں اپنے بچوں کو بھول جائے گی، وہ دن بھی جمعہ کا دن ہوگا۔ کیا ہم نے اس دن کی تیاری کی؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس دن کو کن کاموں میں گزار رہے ہیں؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، بہترین لباس پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے اور مسجد میں جا کر خاموشی سے خطبہ سنتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس جمعہ سے لے کر پچھلے جمعہ تک کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنا رحیم ہے میرا رب، جو صرف ایک دن کی بندگی کے بدلے پورے ہفتے کے گناہوں کی سیاہی دھونے کے لیے تیار ہے۔ مگر افسوس، ہم اس رحمت کو ٹھکرا دیتے ہیں،
ہم اس دن کو صرف ایک چھٹی کا دن سمجھتے ہیں۔ ہم دوپہر تک سوئے رہتے ہیں یا پھر دنیائی گپ شپ میں وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محروم وہ نہیں جس کے پاس پیسہ نہیں، بلکہ محروم وہ ہے جسے جمعہ کے دن توبہ کی توفیق نہ ملی۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حال تو یہ تھا کہ وہ جمعہ کی تیاری جمعرات سے شروع کر دیتے تھے۔ ان کے دلوں میں ایک طرف ہوتی تھی، ایک اشتیاق ہوتا تھا کہ کب وہ مبارک گھڑی آئے گی جب ہم اپنے رب کے گھر میں حاضر ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک بار خطبہ شروع ہو چکا تھا کہ ایک صحابی داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر سے ہی پوچھا، یہ کون سا وقت ہے آنے کا؟ انہوں نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، بس کام میں مصروف تھا، اذان سنی تو جلدی سے وضو کر کے آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صرف وضو؟ حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے لیے غسل کی تاکید فرمائی ہے۔ غور کیجئے، وہ صحابہ تھے، ان کی تھوڑی سی تاخیر پر بھی ٹوکا جاتا تھا، اور ہم تو تب مسجد پہنچتے ہیں جب امام صاحب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، فرشتے جمعہ کے دن مسجد کے دروازوں پر رجسٹر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ آنے والے ایک ایک بندے کا نام لکھتے ہیں۔ جو پہلے آتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے کی قربانی کا، پھر مینڈے کا، پھر مرغی کا، اور آخر میں انڈے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن میرے پیارے دوستو، جیسے ہی امام صاحب منبر پر بیٹھتا ہے، فرشتے اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ہر جمعہ کو مسجد تو جاتے ہیں مگر فرشتوں کے رجسٹر میں آپ کا نام ہی نہ لکھا جاتا ہو؟ کیونکہ آپ تب پہنچتے ہیں جب فرشتوں کے قلم رک چکے ہوتے ہیں۔ کیا یہ محرومی نہیں ہے؟ کیا یہ دل کو ہلا دینے والی بات نہیں ہے کہ آپ کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمانوں کی اس خاص فہرست سے کٹ گیا؟ اب میں آپ کو اس گناہ کی طرف لے کر جاتا ہوں جس کا تذکرہ میں نے شروع میں کیا تھا۔ یہ وہ گناہ ہے جو اکثر لوگ نادانی میں کرتے ہیں، مگر اس کا وبال اتنا بڑا ہے کہ انسان کی برسوں کی نیکیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ وہ گناہ ہے جمعہ کے خطبے کے دوران کلام کرنا یا موبائل کا استعمال کرنا۔ جی ہاں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خطبے کے دوران اپنے پاس بیٹھے شخص کو یہ بھی کہا کہ خاموش ہو جاؤ، اس نے بھی لغو کام کیا، اور جس نے لغو کام کیا اس کا جمعہ نہیں ہوا، یعنی اس کی نماز تو ہو گئی مگر جمعہ کا وہ عظیم ثواب، وہ برکتیں، وہ گناہوں کی معافی سب ختم ہو گئی۔ آج ہماری مسجدوں کا حال دیکھیے، امام صاحب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم نیچے بیٹھ کر موبائل پر میسیج لکھ رہے ہوتے ہیں، میسیج دیکھ رہے ہوتے ہیں، فیس بک اسکرول کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے جوتوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے ذکر کی توہین ہے، یہ اس مبارک گھڑی کی بے حرمتی ہے۔ اگر آپ نے یہ ایک گناہ نہ چھوڑا تو یاد رکھیے کہ آپ کا جمعہ صرف ایک رسمی ورزش بن کر رہ جائے گا، روح سے خالی ایک ڈھانچہ۔ میرے عزیزو، بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور بڑی محرومی درود شریف سے غفلت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔
کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! ذرا تصور تو کریں، جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ کا نام لے کر، آپ کے والد کا نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے فلاں امتی نے، فلاں کے بیٹے نے آپ پر یہ ہدیہ بھیجا ہے، کیا آپ نہیں چاہتے کہ مدینہ کے تاجدار آپ کا نام سنیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن آپ اس شخص کے سب سے قریب ہوں جس نے دنیا میں آپ پر سب سے زیادہ درود پڑھا؟ جو شخص جمعہ کے دن درود شریف چھوڑ دیتا ہے وہ دراصل برکت کا دروازہ خود اپنے اوپر بند کر لیتا ہے۔ آئیے ذرا اپنی آخرت کو یاد کریں، قبر کی اس اندھیری کوٹری کو یاد کریں جہاں نہ کوئی دوست ہوگا، نہ موبائل، نہ مال و دولت، وہاں صرف آپ ہوں گے اور آپ کے یہ گزرے ہوئے جمعے۔ قبر روزانہ پکارتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، میرے لیے کوئی روشنی لے کر آنا۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت وہ روشنی ہے جو آپ کی قبر کو منور کر دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اس کے لیے پاؤں سے لے کر آسمان کی بلندی تک ایک نور بلند ہوتا ہے جو قیامت کے دن اس کے کام آئے گا۔ کیا ہم صرف 15 سے 20 منٹ نکال کر یہ نور حاصل نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اتنے بد نصیب ہو گئے ہیں کہ دنیا کے گھنٹوں فضول کاموں کے لیے وقت ہے مگر قرآن کریم کی تلاوت کے لیے نہیں؟ یاد رکھیے، شیطان آپ کو بہکائے گا، وہ کہے گا کہ ابھی تو بہت کام ہے، ابھی تو دکان کھولنی ہے، ابھی تو بچوں کو گھمانے لے جانا ہے، مگر قرآن کریم کہتا ہے اے ایمان والو، جب جمعہ کی نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاروبار سے منع نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کمانے سے نہیں روکا، مگر جمعہ کے ان 2 گھنٹوں میں اس نے اپنی بندگی کا سودا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی دکان بند کی، کیا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت نہیں دے گا؟ واللہ وہ غیب سے ایسے راستے نکالے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ ایک بزرگ کا واقعہ یاد آتا ہے۔ وہ جمعہ کے دن مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، حضرت خیریت تو ہے؟ انہوں نے فرمایا، آج میں نے مسجد میں لوگوں کو دنیا کی باتیں کرتے دیکھا۔ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر مال و دولت اور سیاست کی بحث کر رہے تھے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے، کیونکہ جب انسان اللہ کے گھر کی قدر کھو دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے اپنی محبت نکال دیتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، کہیں ہمارے دل بھی تو سخت نہیں ہو گئے؟ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر رونا آتا ہے؟ کیا ہمیں اپنی قبر کی یاد تڑپاتی ہے؟ اگر نہیں تو سمجھ لیجئے کہ گناہوں کے زنگ نے ہمارے دلوں کو گھیر لیا ہے، مگر مایوس نہ ہو، میرا رب فرماتا ہے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آج کا جمعہ آپ کے لیے توبہ کا دن بن سکتا ہے۔ ابھی توبہ کیجئے ان تمام لمحوں پر جو آپ نے غفلت میں گزارے، اس ایک گناہ سے توبہ کیجئے جو آپ کی نمازوں کو ضائع کر رہا ہے۔ ابھی ویڈیو ختم ہونے سے پہلے
میں آپ کو وہ راز بتانے والا ہوں جس کا میں نے وعدہ کیا تھا، وہ گھڑی جس میں رب کائنات کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ کوئی مسلمان بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی خیر مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ گھڑی عصر سے مغرب کے درمیان کی ہے۔ ذرا سوچئے، ساری کائنات کا مالک جس کے قبضے میں موت اور زندگی ہے، جس کے قبضے میں عزت اور ذلت ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ اور ہم اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، یا ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرا وہ عمل، وہ راز جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، وہ یہ ہے، آج کے بعد ہر جمعہ عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ لیں، ایک کونے میں بیٹھ جائیں، پہلے خوب درود شریف پڑھیں، پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں، گر گرائیں، اور پھر جو دل میں حاجت ہو وہ مانگے۔ واللہ میں نے اپنی زندگی میں اور بہت سے لوگوں کی زندگی میں دیکھا ہے کہ جو دعا اس گھڑی میں مانگی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رد نہیں کیا، چاہے وہ بیماری سے شفا ہو، چاہے وہ قرض سے نجات ہو، چاہے وہ اولاد کی تمنا ہو یا پریشانیوں کا حل۔ میرا رب بڑا کریم ہے، وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ میرے پیارے ناظرین، یہ ویڈیو صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ بدلنے کے لیے ہے۔ اگر آج آپ نے یہ عہد نہ کیا کہ میں اپنے جمعے کی حفاظت کروں گا، میں خطبے کے دوران کوئی لغو کام نہیں کروں گا، میں درود شریف کی کثرت کروں گا، تو پھر اس بیان کو سننے کا کیا فائدہ؟ کل جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یہ ویڈیو، یہ باتیں ہمارے حق میں گواہ ہوگی یا ہمارے خلاف؟ میں نہیں چاہتا کہ یہ آپ کے خلاف حجت بنے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں انتہائی رقت آمیز انداز میں۔ اے اللہ، اے غفور الرحیم، اے کائنات کے مالک، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہم نے اپنی زندگی غفلتوں میں گزار دی، ہم نے تیرے مبارک دنوں کی قدر نہیں کی، ہم نے جمعہ جیسی نعمت کو ضائع کیا۔ اے اللہ، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمیں جمعہ کے دن کی تمام برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالی، جو اس وقت پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اس حال میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنانا، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچانا، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ کے اس بیان سے ذرہ برابر بھی فائدہ پہنچا ہو تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے۔ کیا پتہ کس کی آمین اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے اور ہم سب کی مغفرت ہو جائے۔ اس ویڈیو کو لائک کرے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کرے، کیونکہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ثواب پاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ایمان افروز بیانات آپ کو ملتے رہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس خیر کے کام میں ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے جمعہ تک ایک نئی زندگی،
ایک نئی توبہ کے ساتھ ملنے کا عہد کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔